بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک اور جائز کام پر بھی لوگوں نے جینا حرام کر دیا۔ سوال: میں نے ولیمے کی رقم یتیم کی کفالت کے لیے مختص کر دی ہے، مگر رشتہ دار ناراض ہیں اور نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسم و رواج کو توڑا گیا۔ میں بہت پریشان ہوں، سب نے خوب سنائی ہیں۔ میرے دل میں بشری تقاضے کے مطابق ملال سا آیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیک اور جائز کام کر کے بھی لوگوں نے جینا حرام کر دیا۔ کیا میرا صدقہ و خیرات قبول ہے؟ جواب: آپ مختصر ولیمہ کر لیں تاکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل بھی ہو جائے اور دوسری طرف یتیم کی کفالت بھی ہو جائے۔ دونوں ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں کیونکہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ کا صدقہ قبول ہے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی۔ شادی میں نکاح اور ولیمے کے علاوہ دیگر اسلامی رسومات کون سی ہیں؟ سوال: کیا شادی کے وقت نکاح اور ولیمے کے علاوہ دیگر رسوم ادا کرنا ضروری ہوتی ہیں؟ مختلف علاقوں میں مختلف رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ کیا علاقے میں رائج رسوم و رواج ادا کرنا ضروری ہوتا ہے؟ جواب: شادی میں نکاح اور ولیمے کے علاوہ کوئی بھی رسم اسلامی نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں جتنی بھی رسوم ادا کی جاتی ہیں یہ اسلامی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا ادا کرنا ضروری ہے، بلکہ ان رسوم و رواج کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ ان غلط اور اضافی رسوم و رواج کی وجہ سے شادی بیاہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی اولاد کی شادی صرف ان رسوم و رواج کی وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اس قسم کے رسوم و رواج کو پورا کرنے کے لیے اتنے وسائل نہیں ہوتے، لہٰذا نکاح اور حسب توفیق ولیمہ کے علاوہ کسی بھی رسم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مفتی حافظ محمد اشتیاق الازہری۔ سوال نمبر 3۔ محترم مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مہنگائی کے دور میں سنت ولیمہ بتائیں کہ کس طرح کا ولیمہ جائز ہے؟ جواب: دعوت ولیمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے جو طاقت رکھتا اسے چاہیے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے۔ اب رہا مسئلہ مہنگائی کے دور میں اس سنت پر عمل کرنا، تو آپ بالکل سادہ طریقے سے کھانا بنائیں اور قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو بلا کر کھلا دیں۔ کوشش کریں غریب غربا اس تقریب میں ضرور شامل ہوں۔ اگر آپ نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہو تو پھر بالکل سادگی سے کر سکتے ہیں، اور یہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ فضول خرچی نہ کی جائے، یعنی آپ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں، زیادہ لمبے چوڑے چکروں میں نہ پڑیں، نہ ہی اس کے لیے قرضے وغیرہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے تو نہ کریں، فرض یا واجب نہیں ہے۔ آپ کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر طاقت ہو تو پھر سنت ادا کر دیں تاکہ باعث برکت ہو۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی۔ درج ذیل معلومات thefatwa.com سے حاصل کی گئی۔ مذکورہ سوالات کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔